اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا مخلصین فی توحید اللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل جی. اس سے پہلے ائمہ علیہ السلام کے لیے ایک صفت امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کی کہ السلام علیکم یا تامین فی محبت اللہ. کہ آل محمد تم مکمل ہو خداوند عالم کی محبت میں، خداوند عالم کی محبت میں تام ہستیاں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جب ہم نے کہا کہ محبت غافل کر دیتی ہے غیروں سے اور ملا دیتی ہے اپنے محبوب سے. جب انسان کا محبوب خداوند عالم بن جائے تو وہاں سے خالص بن جاتا ہے انسان، خلوص آ جاتا ہے انسان کے پاس. خلوص یعنی کیا؟ خلوص یعنی ہر ناخالص چیز سے چیز جدا ہو جائے. انسان ہر ناخالص معبود سے جدا ہو جائے. یہ ہے مخلص. مخلصین یعنی انسان ہر دو مرتبے ہیں انسان کے، مخلصین اور مخلصین. مخلصین اور مخلصین. مخلصین ہے کیا؟ مخلصین انسان خود خدا کی طرف متوجہ ہو، خود خدا کی طرف جائے. اور مخلصین کیا ہے؟ جب خدا کی طرف آیا بندہ تو خداوند عالم پہ ذمہ داری ہے کہ خدا اس سے دور کرے برائی کو. مخلصین خدا کا برائی کو دور کرنا بندے سے، مخلصین بندے کا خدا برائی سے دور ہونا. ٹھیک. مخلص کا معنی کیا ہے؟ مخلص کا معنی ہے عملی طور پہ توحید عملی میں آنا، عملی طور پہ توحید میں آنا، ایمانی طور پہ، عقائدی طور پہ، لسانی طور پہ توحید میں آنا. مہم ترین انبیاء کا پیغام، اہم ترین انبیاء کا پیغام اس جہاں میں توحید خدا ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں خدا واحد کی، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. سورہ توبہ آیت نمبر 31. بس اعلیٰ ترین ہدف انسان کا کیا ہے؟ توحید ہے. اعلیٰ ترین ہدف. بس خدا نے توحید سے بہتر کوئی کلمہ نہیں بھیجا اس جہاں میں. کلمۃ اللہ ہی علیٰ، خدا کا کلمہ ہی بلند کلمہ ہے. تبھی ما قلت ولا قائل القائلون قبلی مثل لا الہ الا اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ذہن میں رکھیے گا، لا الہ الا اللہ جو ہر ایک نبی نے کہا، لیکن ظرف کا بڑا فرق ہوتا ہے. بسا اوقات آپ الحمد، سورہ حمد سنتے ہیں کس سے؟ اس سے جو اعلیٰ ترین مراتب میں ہو، اور بسا اوقات آپ پس ترین مراتب والے سے سنتے ہیں. فرق کیا ہوگا؟ آپ کی ہستی پہ اثر، آپ کے وجود پہ اثر کس کا زیادہ ہوگا؟ تبھی رسول اکرم کہتے ہیں کہ جو میں نے کلمہ کہا اس جیسی یعنی تاثیر کسی کی نہیں تھی جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ میں نے کہا. جو ائمہ علیہ السلام نے توحید بتائی اس جیسی توحید کسی نے نہیں بتائی. ہر ایک نے توحید بتائی لیکن توحید کمال تک پہنچی کب؟ ہم تو معنی کو ایک لفظ کو ایک ہی معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج توحید کامل ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خلافت صرف کامل نہیں ہوئی بلکہ آج توحید بھی قائم ہوئی، آج نبوت بھی مکمل ہوئی. صرف خلافت مکمل نہیں ہوئی بلکہ نبوت، توحید، ہر چیز مکمل ہوئی ہے غدیر خم کے موقع پہ. صحیح. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی توحید جیسی دعوت اور کسی نے نہیں دی. تبھی کہتے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 90 میں صفحہ نمبر 312، قول لا الہ الا اللہ سید الاذکار. لا الہ الا اللہ کا قول سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا سید الاذکار ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم نے کہا ہے کہ نجاست شرک جیسی کوئی نجاست نہیں، شرک جیسی کوئی نجاست نہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان،
تم بچو بتوں کی عبادت کرنے کی نجاست سے. سورہ حج آیت نمبر 30. تم بچو بتوں کی عبادت کرنے کی نجاست سے. کیوں بچے انسان کو بچنا چاہیے ہر کمزور ترین چیز سے جو انسان کو خود کمزور بنائے. ذہن میں رکھیے گا جس سے ہمارا واسطہ پڑتا جائے گا وہ ہماری ذات پہ اثر انداز ہوتا جائے گا. اگر ہمارا واسطہ کمزور ترین چیز کے ساتھ پڑے ہم بھی کیا بنیں گے؟ ہمارے عقائد بھی کیا بنیں گے؟ ہمارا دین بھی کیا بنے گا؟ اب مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جنہوں نے خدا کے علاوہ ولی بنائے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا. مثال ان لوگوں کی جو خدا کے علاوہ سرپرست بناتے ہیں، ان کے دین کی مثال مکڑی جیسے گھر کی ہے. مراد یہ ہے ان کے ایمان کی مثال مکڑی جیسے گھر کی ہے. سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے. یعنی کمزور ترین دین، کمزور ترین ایمان، کمزور ترین عمل کس کا ہے؟ اس شخص کا ہے جو غیر خدا کی طرف جائے. بس نجاست کی طرف جب انسان جائے کمزور ترین ہو جائے گا ہر معاملے میں. بیان کرتے ہیں کہ مغرب میں شرح زیادہ ہے، خودکشیوں کی وجہ کیا ہے؟ اول تو مغرب لگا دیتا ہے انہیں نشے میں. یہ ایک حکومتوں کی طرف سے ایک جائز الامر ہے، ایک جائز حکم ہے کہ نشے میں لگاتے، ہوش میں نہ آنے پائیں یہ لوگ. اور آپ کے ایشیا سے بہت سارے لوگ مغرب نکالتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے. جو ہی وہ لوگ ہوش میں آتے ہیں پھٹ پڑتے ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کس کمزوری پہ کھائیں، اور خودکشیوں کی شرح بڑھتی رہتی ہے اس معاشرے میں جہاں ایمان کمزور ہوتا رہے، جہاں انسان کا تعلق نجاست سے رہے. ٹھیک، بس اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار یہ رہا، منشور رسالت یہ رہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. بس کامیابی انسان کی معاشرتی کامیابی ہے کس میں؟ معاشرہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید پہ. اگر توحید نہ ہو معاشرے میں سمجھو کھوکھلا ہے معاشرہ. اور اثرات کو تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھیے گا، اثرات آپ کو نظر آنے لگیں گے کہ ہاں جی یہ اثرات ہیں اس معاشرے میں. بس توحید ہی معاشرے کی بقا کی ضامن ہے، بلکہ تمام ادیان کی بقا کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کی اصل کیا ہے؟ توحید تمام چیزوں کی بنیاد. توحید کی اصل کیا ہے؟ توحید کی عقل اخلاص. توحید، ہاں جی، توحید کی اصل اخلاص ہے. اخلاص یعنی کیا؟ اخلاص یعنی شرک خفی اور شرک جلی سے جدا ہونا. اخلاص کی دو قسمیں ہیں، اخلاص عملی اور اخلاص ایمانی، اخلاص اعتقادی. یہ آتا کب ہے؟ اخلاص آتا کب ہے؟ انسان ناخالص چیزوں سے جدا ہوتا کب ہے؟ جب آپ کو محبت ہو ائمہ علیہ السلام سے. ائمہ علیہ السلام سے جب محبت ہو تو آپ غیروں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے، یا غیروں کی باتیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتی. کیوں؟ اخلاص یعنی کیا؟ اخلاص یعنی آپ کے عمل میں کوئی غیر خدا والی چیز داخل نہ ہونے پائے. یہ آئے گا کیسے؟ جب انسان کسی کے ساتھ خالص ہونے لگے. جب آپ کسی کے ساتھ خالص ہوں، کوئی کوشش کرے اس کی محبت کو آپ کے دل سے کم کرنے کی، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کم کر سکے. کیوں؟ کیونکہ محبت کے بعد جو اوپر والا درجہ ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص انسان کو، مثال ہم نے 100 دفعہ بیان کی ہے یہاں، بچہ بیمار ہو جائے، اپنا بچہ بیمار ہو جائے اور اسے آپ ہاسپٹل میں لے جائیں،
چاہے وہ بچہ تھوڑا سا بیمار ہو اور ایمرجنسی میں اس سے زیادہ بڑے بیمار آ رہے ہوں، وہ آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول ہونے نہیں دیتے. بس انسان کی اصل، انسان کی بنیاد محبت خدا ہے، اور محبت خدا سے جو صفت آتی ہے وہ ہے اخلاص، اور اخلاص انسان کے عمل اور ایمان کو شرک سے بچاتی. بس انسان تمام مراحل میں موحد بن جاتا. انسان تمام مراحل میں، آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ تھوڑا سا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کو پڑھیں یا امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ شام اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو ایک تاثیر نظر آئے گی کہ بندہ بالکل خالص سے خدا ہے، مخلصین فی توحید اللہ کا مصداق ہے جو یزید کے سامنے کھڑا ہے. میں ہوں وہ مکہ اور منا کا بیٹا، میں ہوں وہ جس نے خدا نے مجھے عزت بخشی. ادھر سے ابن زیاد جناب زینب کو فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تمہیں رسوا کیا، اور ادھر سے جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں کرامت بخشی، نبوت محمدیہ سے. دیکھا، جو ہی انسان محبت کے ساتھ مخلص بن کے خدا کے حضور آئے، کوئی بھی چیز دنیا کی نجاست والی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. کہتا کیا ہے؟ جمال خدا کے علاوہ اور کچھ میں نے نہیں دیکھا. بس بڑا ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ آئے خداوند عالم کے پاس، اور اخلاص سے عملی شرک خفی سے بچائے گا آپ کو. اخلاص سے عملی شرک خفی سے بچائے گا. اخلاص سے ایمانی شرک ایمانی سے بچائے گا، شرک جلی سے بچائے گا. شرک جلی آشکار شرک جو اکثر لوگ کرتے ہیں، شرک خفی جو بہت مشکل سے نظر آتا ہے، جیسے انسان کے اعمال میں ریاکاری داخل ہونے لگے انسان. بس انسان عاشق کمالات ہے، چونکہ ائمہ علیہ السلام مخلصین ہیں توحید میں. بس انسان عاشق ائمہ بھی ہو، انسان عاشق ائمہ بھی ہو. جب انسان عاشق خدا بن جائے تو، جب انسان عاشق خدا بن جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ بے نیاز ہو جاتا ہے. انسان جب عاشق خدا بن جائے، اسے کسی میں کمال نظر نہیں آتا سوائے خدا کے. میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا، اس چیز میں، اس چیز کے ساتھ، اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد. ہاں جی، دیکھیں خالص خلوص کہاں؟ محبت، خلوص، اس کے بعد عشق. محبت، خلوص، اور اس کے بعد کیا آیا؟ مرحلہ عشق آیا. عشق کے مرحلے پہ جب بندہ پہنچ جائے، کوئی چیز بندے کو نظر نہیں آتی سوائے خدا کے. خدا کے علاوہ کسی کو کمالات کا حامل نہیں سمجھتا. خدا کے علاوہ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان خالص ہو کے خدا کے ہاں آئے، عمل کے لحاظ سے بھی، ایمانی لحاظ سے بھی. تبھی آپ اگر سورہ یوسف کی آیت دیکھیں 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر خدا پر ایمان لانے والے، یعنی شرک جلی سے بچنے والے، شرک خفی میں مبتلا ہیں. وہ اس میں چارجنگ ختم ہوگی، پاکی کر لی. صحیح، شرک جلی میں مبتلا لوگ نہیں ہیں لیکن شرک خفی میں مبتلا لوگ. بس بڑا ضروری ہے کہ انسان شرک جلی کے علاوہ شرک خفی سے بھی بچے، شرک خفی سے بھی بچے. بس ہم نے کہا کہ ایک مخلصین ہے، ایک مخلصین ہے، اور شیطان کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا کس پہ؟ نہیں، مخلصین پہ نہیں، مخلصین پہ. جہاں خدا کی طرف سے الا عباد اللہ المخلصین. یہاں جناب یوسف مخلصین بندوں کیسے؟ ہم نے پہلے بیان کیا. مخلصین کیا؟ مخلصین یعنی خود بندہ شیطان سے دور ہوا، اب شیطان خود بڑھے انسان کی جانب.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، خدا یہ چاہتا ہے کہ جو نجاست چاہتی ہے کہ تمہاری طرف بڑھے اسے دور کرے، نہ کہ تمہیں دور کرے۔ ہاں جی، یہ پہلا والا جو خود بندہ چٹانا، یہاں آیت تطہیر میں کیا کہا؟ نجاست کو دور کرے، نہ کہ تم کو دور کرے نجاست۔ بندہ دور ہو گیا خدا سے، مخلص بنا، اب مخلص کیسے بنے گا؟ خدا اس سے برائی کو دور کرے گا۔ بندہ اپنے مقام پہ ہے، برائی چاہ رہی ہے کہ وہاں تک پہنچے، خدا اسے پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ ہے مخلصین۔ بس ائمہ علیہ السلام مخلصین بھی ہیں اور مخلصین بھی ہیں۔ جہاں بندے کا مخلص ہونا ثابت ہو جائے، خود بخود ثابت ہوتا جائے گا مخلص۔ بس ہمیں کہاں کوشش کرنی چاہیے؟ اخلاص میں، مخلص میں۔ مخلص خداوند عالم کا ایک اعزاز ہے جو انسان کو ملے گا۔ اب تبھی شیطان نے کہا قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم میں انہیں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص شدہ بندوں کے۔ خالص شدہ بندوں پہ میرا بس نہیں چلتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے خدا کی ذات اس سے جو وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں سوائے تیرے مخلص خالص شدہ بندوں کے۔ خالص شدہ بندہ اگر خدا کی تعریف کرے اس جیسی کوئی تعریف نہیں اس جہاں میں۔ خالص شدہ بندہ، تبھی ائمہ علیہ السلام کے کلام میں اگر آپ کو توحید دیکھیں تو وہ توحید اور کہیں نہیں ملے گی سوائے توحید جو ائمہ سے ہمیں ملتی ہے، چاہے آپ صحیفہ سجادیہ میں جائیں، چاہے آپ نہج البلاغہ میں جائیں۔ نہج البلاغہ کی توحید کو اگر آپ سمجھیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ سب سے بڑے مخلصین، سب سے بڑے اولیاء توحید خدا میں یہ ہستیاں ہیں۔ بس توحید انسان کی فطرتی ہے۔ یہ کیا مکمل کریں اس معاملے کو یا ہاں یہ نیکسٹ پہ رکھتے ہیں۔ اچھا، بہت آپ کی چلیں لیکچرز کام آئیں گے چلیں، آپ کو بھی۔ نہیں وہ پھر میں ویڈیو دے دوں گا آپ دے دیں گے نا؟ کو، میں ویڈیو دے دوں گا آپ کو۔ چلیں صحیح۔ اب توحید کیا ہے؟ فطری ہے۔ توحید کیا ہے؟ فطری ہے۔ توحید انسان کی خلقت کی اساس ہے۔ فطرتی سے مراد کیا ہے؟ انسان کی خلقت کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے۔ قرآن کریم نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، ہاں جی، ذالک الدین القیم۔ بس دین قیم کیا ہے؟ توحید ہے۔ دین قیم کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور عجیب ہے کہ حجاز والوں کو یہ توحید عجیب لگتی تھی۔ کہا سورہ صاد کی آیت نمبر 5 میں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود میں اکٹھا کر دیا؟ ان ھذا شیء لعجاب، یہ چیز بڑی ہی عجیب، یہ چیز بڑی ہی عجیب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جب انسان اپنی حقیقت سے دور ہو جائے، جب انسان فطرت سے دور ہو جائے تو اسے توحید عجیب چیز لگتی۔ جو ہی انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، فطرت سے زنگ اٹھائے، اب یہ زنگ اٹھے گا کیسے؟ یہ زنگ ہٹے کیسے؟ فطرت سے زنگ اٹھانے والی ایک چیز ہے عقل۔ فکر کرو، سوچو۔ ان الذین یدعون من دون اللہ، بے شک جو معبود، جن معبودوں کو وہ سب پکارتے ہیں خدا کے علاوہ، لم یخلقوا ذبابا، وہ مکھی کو خلق نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، بس مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے انسان اگر یہ سمجھ جائے۔ اول، دوم، عقل کے ساتھ عمل کا ہونا بھی بڑا ضروری۔ عقل اور عمل، یہ عمل اور عقل انسان کو پہنچائے گا کہاں؟ فطرت سالم تک۔ جو ہی فطرت سالم آئی محبت بڑھے گی، شوق بڑھے گا۔ جو ہی شوق بڑھا اخلاص آئے گا انسان کے پاس۔ جو ہی اخلاص آیا خدا کی طرف سے مرتبہ ملے گا مخلص ہونے کا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، ہماری فطرت اگر سالم ہو تو ہم شوق سے جائیں گے خداوند عالم کی توحید میں۔ تبھی قرآن کریم نے کہا، قرآن کریم نے اعلان کیا، یاد رکھنا خدا کی توحید میں کوئی شک نہیں، کوئی تردید نہیں۔ جو اپنے آپ کو سمجھ نہ پائے وہ خدا کو کیسے سمجھے گا؟ وگرنہ خدا کے
بس ذہن میں رکھیے گا، ایک چیز واضح ہو، مثال کے طور پہ آسمان واضح آیا ہو، لیکن کسی کا دماغ ٹھیک نہ ہو، کسی کی توجہ صحیح نہ ہو، وہ آسمان کو سمجھ پائے گا، دیکھ پائے گا؟ کبھی نہیں۔ بس ذہن میں رکھیے گا، اکثر اوقات واضح سی چیزوں پہ ہم دھیان نہیں دھرتے کیونکہ توجہ نہیں جاتی۔ یاد ہو، اگر سامنے والا کوئی بات کر رہا ہو اور اس بات پہ ہماری دلچسپی نہ ہو، بلند آواز میں کر رہا ہو، نہیں پتا چلتا، وہ کرنے کے بعد کہا سمجھ آئی؟ کہا کوئی نہیں، جواب ملتا ہے کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شوق نہیں انسان کا۔ بس شوق جو ہی بڑھا آپ کی محبت بڑھے گی، آپ کی محبت جو ہی بڑھی اخلاص قائم ہوگا، اخلاص جو ہی آیا مخلص بنے، مخلص جو ہی بنے عشق الہی میں، اور جو تبھی افضل الناس، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل لوگ اس دنیا میں وہ ہیں جو عاشق خدا بنے، وہ خود بخود اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں خداوند عالم کے سامنے۔ بس کیا وجہ ہے توحید ہماری کامل کیسے بنے؟ سوال یہ ہے، آیا ان مراتب تک ہم خود بخود پہنچتے جائیں گے یا کوئی ہمارا ولی ہو؟ ہاں، یہ تبھی ائمہ علیہ السلام کو مخلصین فی توحید اللہ کا کہ اے انسان، اگر تو بڑھنا چاہے، تو کمزور ہے، بس تو کمزور ہے تو مضبوط ہستی کا سہارا لے، کامل ہستی کا سہارا لے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، رسول خدا کے بعد کامل ہستی علی اور اولاد علی۔ بس ذہن میں رکھیے گا، ایک ہی آیت کو مختلف مطالب آپ ایک ہی آیت سے لے سکتے ہیں، محدود نہ کیجیے گا کبھی کسی آیت کو۔ آیت کو محدود کیا آپ نے، قرآن کو محدود کیا، ایک زمانے اس کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ کیوں اکثر لوگ باتوں کو قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ آیتوں کو محدود کیا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اس مصداق کے ساتھ، بس کہ یہ مصداق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایک آیت میں پڑھوں؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا جی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتولہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صحیح ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں فإن اللہ، کہ ولی کی ضرورت ہے، ولی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی بعث محمدن، خداوند عالم نے محمد کو بھیجا حق کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت تک لے جائے۔ بس ولی ہو ضرور۔ انسان نے جو محبت کس کے ساتھ لگائی ہے، اس محبت وہمی کو، محبت خیالی کو نکال کے محبت حقیقی تک لے جائے۔ اور انسان جو دھیان دیتا ہے بندوں کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی، ان سے وہ خدا کے عہد و پیمان تک پورا کرنے تک لے جائے، اور بندوں کی اطاعت سے خدا کی اطاعت تک لے جائے، بندوں کی اطاعت اور بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت تک لے جائے۔ بس ائمہ علیہ السلام کی ولایت یعنی توحیدی ولایت، خدا کی ولایت، ان کو الگ نہ سمجھیے گا۔ خدا کی ولایت اور ائمہ کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ائمہ پہنچاتے کہاں ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا ہاں جی، یخرجون نو۔ بس ذہن میں رکھیے گا، ہم نے ان دو ولایتوں کو الگ الگ سمجھا ہے، وگرنہ ائمہ کی ولایت یعنی خدا کی ولایت، توحید کی ولایت، جسے جو ائمہ کو سمجھ لے وہ کبھی بھی توحید سے جدا نہیں ہوتا، ولایت توحید سے جدا نہیں ہوتا۔ توحید والا ہی محمد اور آل محمد کو سمجھ سکتا ہے، جس نے محمد اور آل محمد کو نہیں سمجھا وہ توحید والا نہیں۔ اسی طرح جس نے توحید نہیں سمجھی اور محمد اور آل محمد کے ساتھ ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس نے محمد اور آل محمد کو نہیں سمجھا۔ یہ آپس میں ایک کڑی ہے جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ بس ایک اور چیز جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، شرک معاشرہ انسانی کے سقوط کا، پستی کا باعث ہے، جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ مغرب کی طرف آپ اگر نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت کیا ہے؟ آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 30۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ لگے کہ اب کیا ہے اس کا معنی، اس کا ترجمہ اب کیا کرنا چاہیے، اب خود کیجئے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو معاشرہ خدا کا شرک بجا لائے،
फकअन्न खर्रम मिनस्समा, फकअन्नमा खर्रम मिनस्समा, गोया वो पस्ती में आके गिरा हो, बुलंदी से पस्ती की तरफ आया हो। फतकफ्फतहु तैर, परिंदे उसे उचक लेते हैं। बहुत सारे लोग लीडर बन के उनके पास आते हैं, वली बन के आते हैं और उनको बहकाते हैं। फतखत्तफहु तैर औ तहवी बिहिर्री, अगर कोई ना आए तो इधर की हवा उधर की हवा, कभी इधर की हवा उसे कहीं ले जाती है, कभी दाएं बाएं की हवा, बस हर तरफ से हवा आती है, कभी वो वहां कहीं गिरते हैं कभी कहीं गिरते हैं। बस जहन में रखिएगा, जिस मुआशरे में शिरक हो, जिस मुआशरे में हकीकी वली ना हो, उस मुआशरे पे नाम निहाद सामरी जैसे लोग आके कब्जावर होते हैं। यहाँ सामरी जैसे लोग ना भी आए तो चंद बातें होती हैं, लोग कभी उन बातों की वजह से कहीं गिरते हैं कभी कहीं गिरते हैं। बस जहन में रखिएगा, बड़ा जरूरी है इंसान पस्ती का शिकार ना हो, मुआशरा इंसानी, तो विलायत बड़ी जरूरी है। तभी विलायत को तौहीद के बाद सबसे बड़ी अहमियत मिली, विलायत को सबसे बड़ी अहमियत मिली। बस अब तौहीद वाले हम बने, इखलास में आए हम, नतीजा क्या है इखलास का? इखलास दे क्या हमें? इखलास दे क्या? इखलास का नतीजा क्या हो? बस आखिरी, इखलास का नतीजा बाअदब बनना है। बाअदब, बेअदब नहीं बनाता इखलास, इखलास बाअदब बनाता। इंसान जब, ये गौर से सुनिएगा, इंसान जब बाअदब बन जाए तो बड़ी मुहिम चीज है, खुदा की तारीफ करने आए तो खुदा की सिफात कौन कौन सी जिक्र करनी चाहिए। हमने शायद पहले बयान किया है, मरीज के पास जाए और मरीज के पास क्या कहे, ए जिंदों को मारने वाले, इस मरीज को भी शिफा दे दे। हक ये अदब नहीं तौहीद। हर मकाम पे खुदा की कौन सी सिफ्त मैंने बयान करनी, गौर से सुनिएगा। ये जुमला जो बाजी ने कहा, ये ना कहे इज़ा अमरज़नी, कि जब वो मुझे मरीज करता है मुझे शफा देता है, गलत है ये। बल्कि ये कहे जब मैं मरीज होता हूँ वो शफा देता है। जब इंसान बाअदब बन जाए तो कहता क्या है, जब मैं मरीज, शर की निस्बत खुदा की तरफ नहीं देता, ऐब की निस्बत खुदा की तरफ नहीं देता। ये सूरह शोरा की आयत नंबर 78 से लेके 81 तक आयतें हैं। जनाब इब्राहिम फरमा रहे हैं, अल्लज़ी खलकनी, जिसने मुझे खलक किया, बस वही मेरी हिदायत करता है, जिससे जो वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है। अजीब है, खिलाना पिलाने की निस्बत भी कहाँ दी? खुदा की तरफ। इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, ये नहीं कहा कि शुरू वाली आयतें, वो है जिसने मुझे खलक किया बस वो मेरी हिदायत करता है। यहाँ ये नहीं कहा वो है जिसने मुझे मरीज किया और मुझे शिफा देता है, बल्कि जब मैं मरीज होता हूँ। अदब देखें, तौहीदी अदब देखें। इंसान हर मौके पे आता है और तो किन सिफात से को बयान करे अव्वल, और उन सिफात में नाकिस सिफात खुदा की तरफ मंसूब ना करे। एक मुहिम तरीन फेल है। अगर इंसान ये सीख गया, समझे कि वो मुखलिस बन गया, बाअदब बन गया। मुखलिस यानी बाअदब, मुखलिस यानी बाअदब, सही। और ये मुखलिस बनेगा कैसे, बाअदब बनेगा कैसे? जब वो निजासात से दूर हो। और जो बेअदमी में गया उससे बड़ा कोई शैतान नहीं इस जहां में। ये नुक्ता, शैतान ने कौन सी बेअदबी की? गौर से, सूरह हिज्र की आयत नंबर 39, रब्ब बिमा अगवैतनी, ए मेरे परवरदिगार इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया। हाँ जी, गुमराही की निस्बत दी। सूरह हिज्र की आयत नंबर 39, एक खुदावंद आलम है मेरे परवरदिगार इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, तूने मुझे सरकश बनाया। हद हो गई, बेअदबी की हद हो गई कि नाकिस सिफ्त किसकी तरफ मंसूब कर दी? जो ही कर दी खुदा की विलायत से निकला। खुदा की विलायत से जो ही निकला, उससे बड़ा कोई बदबख्त नहीं इंसान।
اور جو خدا کی ولایت میں آیا اس سے بڑا کوئی خوش بخت نہیں. بس سب سے بڑے خوش بخت اس جہاں میں کون ہے؟ محمد اور آل. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے باادب ہیں. اور سب سے بڑے باادب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑے مخلص ہیں. اور سب سے بڑے مخلص کیوں ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑے محبت میں ہیں، سب سے زیادہ محبت میں ہیں، تامین ہیں، تام ہیں محبت میں. بس ذہن میں رکھیے گا، انسان کے پاس جب ادب آ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں خدا سے کیا چاہوں. جناب زکریا جب خدا کے پاس آئے کیا کہا؟ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. طیبہ کی قید لگائی. یہ ہے ادب کہ میں خدا سے ذریہ نہ چاہوں بلکہ ذریۃ طیبہ چاہوں، پاکیزہ اولاد چاہوں. یہ بات بھی ہے. انسان ہر موقع پہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. رحمتن کو نکرہ کیوں لائے آل محمد راسخون فی العلم؟ رحمتن کو نکرہ کیوں لے آئے؟ ادب کی وجہ سے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رحمت کو معین کر کے نہیں کہا کہ یہ رحمت ہمیں چاہیے، بلکہ کوئی بھی رحمت ہمیں دے دے. رحمت کی ہمیں تلاش ہے. کون سی رحمت کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ تجھے معلوم. کیوں؟ اے خدا ہمیں کیا علم کہ ہمیں کون سی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت، یا ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو معین کر کے بتائیں کہ یہ رحمت ہمیں چاہیے. بس دعا میں اگر آپ معین کر کے مانگیں، یہ ایک ادب کم ترین دب ہے. اور اعلیٰ ترین ادب کیا ہے؟ خدا جس رحمت کی مجھے زیادہ ضرورت ہے وہ مجھے عطا کر. بس اہدنا الصراط المستقیم. اے بندے تو مجھ سے مانگ کیا؟ صراط مستقیم کے دائرے میں ہر چیز مانگتا جا. بس خداوند عالم نے سورہ فاتحہ میں سورہ میں توحیدی ادب سکھایا کہ تو مانگے گیا. بس ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد ایک مشکل ترین چیز ہے جو ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو بنایا ہے. موجودات کی دو قسمیں ہیں. موجودات کی دو قسمیں ہیں. ایک ممکن الوجود ہے، فقیری وجود. ایک غنی وجود ہے. ایک کیا ہے؟ غنی وجود ہے. فقیری وجود کا تکیہ کس پہ ہے؟ غنی وجود پہ. فقیری وجود کا کس پہ تکیہ ہے؟ غنی وجود پہ. بس ذہن میں رکھیے گا، جسے خدا نے وجود دیا ہے وہ احسن ہے. جسے خدا نے وجود دیا ہے، اور جو ہمیں شر نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ارادہ انسان ہے، ارادہ شیطان. یہ چیز سمجھ آئی؟ خدا نے وجود دیا ہے ہر چیز کو. وجود دینا بری چیز نہیں. آپ چاقو بنائیں کہ میں نے کاٹنے کے لیے بنایا ہے. چاقو کو غلط استعمال کیا جائے، غلط ارادے سے استعمال کیا جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے برا کیا جس نے چاقو بنایا؟ کبھی نہیں کہتے آپ. آگ کوئی بنائے اور ہاتھ آپ خود لے کے جائیں کہ خود کو جلا کے آئیں اور کہیں کہ آگ بنانے والے نے آگ کیوں بنائی. جہنم کوئی بنائے اور جہنم کی طرف انسان خود جائے تو بنانے والے کا قصور ہے یا جانے والے کا قصور؟ بس وجود اس جہاں میں احسن ہے. الذی خلق احسن کل شیء. خدا نے ہر چیز کو احسن خلق کیا. یہاں یزید کا وجود بھی کیا ہے؟ احسن ہے. حسین اور یزید کا وجود بھی احسن ہے، لیکن یزید نے برائی کا ارادہ کیا ہے، یہاں سے یہ وجود برا بنا. لیکن وجود کے لحاظ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا نے یزید کو وجود کیوں دیا. وجود دینا کوئی بری بات نہیں. تبھی قرآن کریم کہتا ہے کہ یاد رکھو وجودی لحاظ سے ہر چیز احسن ہے، اور اگر ارادتی لحاظ سے اس جہاں کو دیکھے تو ارادہ میرا خیر ہے، باقیوں کا شر ہے. غور سے سنیے گا، آیت سورہ نساء کی ہے. خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ ان تصبہم حسنۃ. اگر تمہارے پاس
حسین وجود پہنچے، یقولو وہ سب کہتے ہیں، اگر ان کے پاس حسین وجود پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہاذہ من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس وجود کو کس نے خلق کیا؟ خدا نے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کے پاس برا وجود پہنچے، یزید پہنچے، یقولوا ہاذہ من عندک، وہ کہتے ہیں ابو جہل کا وجود اب جب پہنچے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دو کل من عند اللہ، سارے کے سارے خدا کی طرف سے۔ وجود دینا خدا، وجود بہترین چیز ہے، چاقو بنانا بہترین چیز ہے، چاقو کو استعمال کہاں کر رہے اس کے بعد دیکھیے گا فما لہؤلاء لا یکادون یفقہون، یہ لوگ ایسی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ وما اصابک، اب وما اصابک من حسنۃ، اے رسول جو ارادہ حسین تمہارے پاس پہنچے وہ خدا کی طرف سے، من اللہ، فمن اللہ کہا، یہاں من عند اللہ نہیں کہا۔ جہاں عند اللہ کہے خدا مراد وجود دینا ہے، جہاں من اللہ کہے اس سے مراد ارادہ ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، من سیئۃ، اور جو تمہارے پاس برا ارادہ پہنچے فمن نفسک، وہ تمہاری طرف سے۔ بس بات کیا سمجھ آتی ہے؟ ہر موجود جس پر شیء کا اطلاق آتا ہے، چیز کا اطلاق آتا ہے، وہ حسن ہے، مخلوق خدا ہے۔ اور جو مخلوق خدا ہے اسے آپ احسنی کہیں گی، بہتری کہیں گی۔ بس خدا نے احسن چیز کو خلق کیا ہے۔ برائیاں جو نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں نہیں بلکہ ارادہ برے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، جو چیز خدا سے منسوب ہو وہ حقیقت ہے، جو خدا سے منسوب نہ ہو وہ حقیقت نہیں، مجاز ہے، نسبتی ہے۔ مثال کے طور پہ مغربین کہتے ہیں کہ اتفاق ہے، اتفاق سے یہ جہاں بنا، ایسے ہی ہے، اتفاق سے یہ جہاں بنا، اتفاق سے ہر چیز ہوتی ہے، اتفاق سے زلزلے آتے ہیں، اتفاق سے طوفان آتے ہیں، اتفاق سے بارشیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اتفاق سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ دانے کو زمین میں ڈالیں، زمین دانا چاہتا کیا ہے کہ میں پودا بنوں، پودا چاہتا کیا ہے کہ مجھ سے پھول نکلیں، پھول چاہتے کیا ہے کہ میں پھل بنوں، پھل چاہتا کیا ہے کہ میں میٹھا بنوں۔ حتیٰ کہ دیوانے پاگل کو یہاں بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھانے جائے گا۔ اب کھانا کیا کھاتا ہے اس کی بحث ہمارے پاس نہیں کہ وہ کھاتا کیا ہے، لیکن وہ کھانا کھائے گا تاکہ اپنے وجود کو باقی رکھے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، بس اتفاق ہے کیا؟ اتفاق یہ ہے کہ آپ لوگ خیبر بلاک میں کلاس میں آئے، پڑھنے آئے کلاس، اس میں اچانک دو کی ملاقات ہو گئی، سبب تھا نا، پڑھنا سبب تھا، اس میں اچانک ملاقات ہوئی، بس ایسا اتفاق ہے ہمارے پاس جو سببوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسے کہیں گے اتفاق نسبی، یعنی حقیقی طور پہ اتفاق ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اتفاق جو ہوا وہ بھی سببوں میں لپٹا ہوا۔ بس اس جہاں میں وجود برا وجود ہے کوئی نہیں، برا وجود کوئی نہیں بلکہ برا ارادہ ہے، اور برا ارادہ کہاں سے آیا؟ مخلوق کی طرف سے، نہ کہ خالق کی طرف سے۔ اور کیونکہ خداوند عالم خالق ہے، اس نے ہر چیز کو احسن خلق کیا ہے، اور سب سے احسن ترین مخلوق اس جہاں میں محمد اور آل محمد ہے۔ کیوں؟ وہ نتائج آپ یاد رکھ لیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تام ہے محبت خدا میں، تام محبت خدا میں، اس کے بعد مخلص ہیں، مخلص کے بعد مخلص ہیں، مخلص کے بعد وہ سب سے بڑے عاشق ہیں جہاں خداوند عالم کے۔ اور سب سے بڑے با ادب ترین ہستیاں کون ہیں؟ بس احسنیت میں سب سے آگے نکلنے والی ہستیاں کون ہیں؟ سب سے زیادہ احسنیت میں آگے بڑھنے والا وجود کون سا ہے؟ وہ ہے محمد اور آل محمد۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین۔